کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں کتاب آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں اس کا نام ہے اپنی تلاش میں، اور میں وہیں سے شروع کرتی ہوں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا، صفحہ نمبر 33، جس کا عنوان ہے ارادی موت۔ مصنف لکھتے ہیں کہ مرنا سانس بند ہونے کو نہیں کہتے، موت انتقال کا نام ہے، فنا و نیستی کا نام ہے۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے۔ ماں کا پیٹ بچے کے لیے ایک دنیا اور جہان ہے۔ رحم مادر اس کی کائنات تھی، وہ اس کائنات سے اس کائنات میں آیا۔ پہلے وہ ناف کے ذریعے سے اس کائنات سے جڑا ہوا تھا۔ جب وہ وہاں سے اس کائنات میں منتقل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، پھر وہ زندہ ہوتا ہے۔ اسی چیز کا نام موت ہے۔ ہماری ناف اب دنیا سے جڑ چکی ہے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہماری ناف کاٹنے آتے ہیں۔ بعض افراد کی ناف دنیا سے اس قدر مضبوط جڑی ہوتی ہے کہ ان کو درد محسوس ہوتا ہے۔ دنیا سے جڑی اس ناف کو خود اپنے ارادے سے کاٹ دینا ارادی موت ہے۔ انسان اس دنیا سے لا تعلق ہو جائے۔ لا تعلق ہو جانے سے مراد معیشت نہیں ہے کہ انسان اپنی معیشت کو ہی چھوڑ دے، بلکہ وہ اپنا کام کرے جو اس کا ہے، اپنا گھر آباد کرے، اپنے معاشرے اور اپنی قوم و ملت کی خدمت کرے، لیکن وہ اپنی طرف بھی توجہ رکھے کہ کہیں خود کو گم نہ کر دے۔ اس دن فرید الدین نے اپنے آپ کو تلاش کر لیا۔ اس دن فرید الدین نے پہلی مرتبہ اصلی فرید الدین سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے فرید الدین مریضوں سے آشنا تھا۔ پہلے وہ فرید الدین عطار تھا۔ آج فرید الدین کی فرید الدین سے جب ملاقات ہوئی تو وہ اس کی فرید الدین عطار سے آخری ملاقات تھی۔ اس دن انہوں نے جعلی فرید الدین کی ناف کو اپنے ارادے سے کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد جب دنیا نے انہیں دیکھا تو فرید الدین عطار نیشہ پوری کی شکل میں دیکھا۔ شیخ الاولیاء صاحب کرامت انسان کی شکل میں دیکھا جو کرامات دکھاتا تھا۔ اب وہ دوا کی پڑیاں دے کر علاج نہیں کرتا تھا بلکہ نگاہوں سے علاج کیا کرتا تھا۔ وہ نگاہ کرتا تھا اور مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ اس وقت ہوا جب عطار کو شیخ عطار مل گیا۔ جب فرید الدین کو خودی مل گئی، جب اسے خودی مل گئی تو اسے خدا بھی مل گیا۔ ہم گمشدہ ہیں۔ ماہ رمضان خود کو تلاش کرنے کا مہینہ ہے۔ فلسفہ عید۔ ایک ملک میں تبلیغ کے لیے گئے، وہاں عید کے حوالے سے ایک جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شیعہ سنی مشترکہ عید ہو رہی تھی۔ ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا۔ انہوں نے عید کے اس جشن میں وہاں کے انگریز علاقائی ایم این اے کو بھی مدعو کیا ہوا تھا۔ نماز عید کے بعد وہاں کے لوگوں نے اس ایم این اے کو بتایا کہ پہلے ہمارا فاسٹنگ کا مہینہ تھا اور کھانا پینا ممنوع تھا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی وہ پابندی ختم ہو گئی ہے اور آج ہماری عید ہے۔ پھر اس انگریز کو انہوں نے تقریر کا موقع دیا۔ اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں آپ کی خوشی محسوس کر سکتا ہوں۔ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں میرے لیے ممنوع ہوتی، میں بھی ایک مہینے شراب نہ پی سکتا اور یہ ساری چیزیں اور کام نہ کر سکتا تو آج مجھے بھی بہت خوشی ہوتی۔ میں بھی اتنا خوش ہوتا جتنا کہ آپ خوش ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام ماہ مبارک رمضان کا اس طرح استقبال کیا کرتے تھے جس طرح عروس و دلہن کا گھر میں استقبال کیا جاتا ہے، اور ماہ رمضان کے اختتام اور آخری عشرے کو اس طرح گزارتے تھے جیسے گھر سے کوئی جنازہ جا رہا ہو۔ ماتم اور گریہ وزاری کیا کرتے تھے کہ ماہ مبارک رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ عید کی خوشی منانے کا ہمارے پاس کوئی نہ کوئی جواز تو ہونا چاہیے۔ عید کے جشن پہ نئے کپڑے پہننے کا کوئی جواز تو ہونا چاہیے۔ صرف منہ کھلنے اور منہ چلانے کی خوشی نہ ہو، پابندی ختم ہونے کی خوشی نہ ہو۔ عید کے دن جشن ہونا چاہیے کیونکہ یہ دن انسان کا اپنے آپ کو پا لینے کا دن ہے، اپنی خودی کو تلاش کر لینے کی خوشی ہے۔ اس ماہ میں راز کائنات سے پردہ اٹھ جانے کی خوشی کا دن ہے۔ گمشدہ انسان کی تلاش۔ 11 ماہ ہم اپنے آپ سے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے خدا نخواستہ ہمارا کوئی عزیز گم ہو جائے تو اس کی تلاش میں اخباروں، ٹی وی اور پولیس میں رپورٹ درج کراتے ہیں، خود اس کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں کہ آپ کا لخت جگر کھو گیا ہے، اس کا جانے کا بہت افسوس ہے۔ ہماری اس سے بڑی حقیقت کھو جاتی ہے لیکن ہم پریشان نہیں ہوتے۔ ہم 11 ماہ خود کو گم کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں اپنی ذات کے علاوہ ہر دوسری چیز کا علم ہوتا ہے۔ عبادات ماہ مبارک اور آداب ماہ مبارک رمضان اس انداز میں ترتیب دیے گئے ہیں کہ ہماری توجہ باقی تمام چیزوں سے ہٹ جائے اور ہم اپنی طرف لوٹ آئیں۔
انسان کی توجہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں ایک جگہ ہو سکتی ہے، دو جگہ نہیں، جبکہ امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے کہ اگر ایک کام میں ذات خدا مصروف ہو تو اس کی دوسرے کام سے توجہ نہیں ہٹتی، جبکہ ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے بیچ میں موبائل کی گھنٹی بجی تو نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ڈاکٹر مریض کا معائنہ کر رہا ہو اور فون کی گھنٹی بجے تو مریض سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ کسی آدمی سے مخاطب ہیں، بیچ میں کوئی اور مخل ہو جائے تو توجہ ہٹ جاتی ہے۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ کوئی چیز اس کی توجہ کو ہٹا نہیں سکتی۔ لاکھوں اربوں خربوں کام اللہ کے ہیں، لیکن کسی کام سے بھی اس کی توجہ نہیں ہٹتی۔ ہماری توجہ صرف ایک طرف رہ سکتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہماری توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں، خصوصاً اس ملک میں تو مسائل و مشکلات ہی زیادہ ہیں۔ دوسرے ممالک جہاں یہ مشکلات نہ بھی ہوں تو بھی انسان گمشدہ ہے۔ انسان اپنے آپ سے گمشدہ ہے۔ ماہ رمضان مبارک خدا تک پہنچنے کا مہینہ ہے، قرب خدا کا مہینہ ہے۔ خود شناسی یعنی اپنے آپ کو پانا، پہچاننا اور تلاش کرنا ہے۔ ممکن ہے اس جملے سے ذہن میں آئے کہ کیا ہم گمشدہ ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کھو بیٹھے ہیں، گم کر بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہے کہ کیا ہم گمشدہ ہیں، درست سوال ہے، اور جواب بھی اس کا مثبت ہے کہ ہم سب گمشدہ ہیں۔ اپنی حقیقت ہمارے ہاتھ سے کھو چکی ہے، اپنی شخصیت، اپنا مقام اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھے ہیں۔ ہم نے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے، جس طرح بچہ گم ہوتا ہے، نہیں ملتا ہے، پھر ماں باپ حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور ان کو صبر آ جاتا ہے۔ وسائل زندگی کی کثرت اور انسان کی گمشدگی، یہ المیہ ہر دور میں، خصوصاً اس دور میں ہے کہ اس دور میں گمشدگی کے اسباب زیادہ ہیں۔ اگر آپ ایک علاقے میں جائیں، ایک ہی سڑک ہو اور سیدھی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہ ہو، وہاں گم ہونے کے بہت کم امکانات ہیں۔ لیکن جہاں پر بہت سارے راستے ہوں، بہت ساری چھوٹی بڑی سڑکیں ہوں، اس قسم کے شہر یا اس قسم کے علاقے میں اگر انسان چلا جائے تو اس کے گم ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، خصوصاً جب وہ نیا ہو اور پہلی مرتبہ اس شہر میں، اس علاقے میں داخل ہو رہا ہو۔ ہمارے آباء و اجداد جس زمانوں میں تھے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے پہلے کے سادہ زمانے تھے، جب گاڑیاں نہیں تھیں، کمپیوٹر نہیں تھے، موبائل نہیں تھے، جہاز نہیں تھے، لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، صنعتیں نہیں تھیں، رابطے محدود تھے، چند کلومیٹر اپنی جگہ سے دور جانے کے لیے بھی کافی وقت لگتا تھا۔ اس وقت ایک فائدہ یہ تھا کہ گم ہونے کے امکانات بہت کم تھے، لیکن جب ترقی ہوئی ہے اور وسائل زندگی بڑھ گئے ہیں، گھر بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں، لیکن انسان بہت چھوٹے ہو گئے ہیں۔ پہلے گھر چھوٹے ہوتے تھے، انسان بڑے ہوتے تھے۔ اس چھوٹے سے گھر میں کائنات کی سب سے بڑی ہستیاں پیدا ہوئیں، پرورش پائیں اور بشریت کی ہدایت اور رہبری کی، اور سامان اتنا نہیں تھا کہ کوئی گم ہو جائے۔ بچے بھی گم نہیں ہو سکتے تھے، اتنا مختصر سامان تھا۔ سامان میں گم ہونے سے مراد آج وسائل زندگی اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان وسائل کی کثرت اور وسائل کے ڈھیر سے انسان خود کھو گیا ہے۔ فرق نہیں پڑتا شیعہ ہو یا سنی ہو، پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی ہو، جس نے بھی آج کے معیار کی ظاہری زندگی تشکیل دے دی، یہ گمشدہ انسان ہیں۔ ہم سب گمشدہ انسان ہیں، وسائل زندگی کے اندر گم ہیں، کاذب و جھوٹے عناوین کے اندر گم ہیں، خواہشات و لذتوں کے اندر گم ہیں، نامناسب تعلقات، خودخواہی اور خود پسندی کے اندر گم ہیں۔ آج ٹیکنالوجی نے بہت ساری سہولتیں دی ہیں، جس طرح شہروں میں سڑکیں بن گئی ہیں، لیکن گم ہونے کا امکان بڑھا دیا ہے۔ گاؤں میں بچہ گم نہیں ہوتا، ایک یا دو راستے ہوتے ہوئے گھر سے بھی نکل جائے تو لوٹ آتا ہے، لیکن بڑے شہروں میں اگر بچہ نکل جائے تو لوٹ آنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ آج ہم سب ان وسائل کے ہجوم میں گمشدہ ہیں۔ مقصد بعثت انبیاء و معصومین علیہ السلام، انبیاء اکرام و ائمہ ہدیٰ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث و منصوب کیے ہیں تاکہ اسی تلاش و جستجو میں انسان کی مدد کرے، اپنی حقیقت ڈھونڈنے و کشف کرنے میں اس کے ساتھ تعاون کرے۔ تو کیا ہے؟ تو کون ہے؟ تو کس کے لیے ہے؟ تو کہاں کے لیے ہے؟ تو کہاں پہنچایا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث نورانی ہے کہ خدا رحمت کرے اس انسان پر جسے 3 سوالوں کے جواب معلوم ہے: کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، مقصد کیا ہے، اور اس وقت کہاں ہے۔ اگر یہ تینوں
سوالوں کے جواب معلوم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت معلوم کر چکے ہیں، اور اگر ان 3 سوالوں اور ان 3 سوالوں سے ملے ہوئے دیگر سوالات کا آپ کو جواب نہیں آتا اور ساری دنیا کی معلومات ہمارے پاس ہیں، یعنی ہم گمشدہ ہیں، جس کو یہ جواب نہیں آتا، خدا اس پر رحمت بھی نہیں کرتا۔ مفہوم رحمت کے مقابل میں لعنت ہے۔ اردو میں لعنت گالی، فحش و بدگوئی ہے، جبکہ عربی زبان میں اور دین کی اصطلاح میں لعنت بد دعا ہے، نہ کہ بدگوئی۔ جس طرح ہم اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں کہ خدایا رحم فرما، اور دوسری جگہ کہتے ہیں خدایا فلاں پر لعنت کر، یعنی اپنی رحمت روک لے، اسے محروم کر دے۔ ملعون یعنی محروم، جبکہ مرحوم وہ ہے جس پر خدا نے رحمت کر دی ہے۔ اگر انسان کو ان 3 سوالوں کے جواب معلوم ہیں تو وہ مرحوم ہے، اور جسے ان 3 سوالات کے جواب معلوم نہیں ہیں وہ رحمت خدا سے محروم اور ملعون ہے۔ اردو زبان میں فرقہ واریت میں ملعون ہم دوسروں کو قرار دیتے ہیں، جبکہ دین کی زبان میں دیکھیں تو ملعون وہ ہے جسے ان 3 سوالوں کے جواب نہیں آتے، یا دریافت نہیں کر سکا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں اور اس وقت کہاں ہوں۔ جو شخص نہیں جانتا کہ میں کہاں سے ہوں، یعنی وہ کھویا ہوا ہے، گمشدہ انسان ہے۔ اس گمشدہ کو اپنے آپ کو ڈھونڈنا اس کا اصلی فریضہ ہے۔ دین کا بڑا حصہ انسان کو یہ رہنمائی کرتا ہے کہ تو کون ہے اور کیا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اسی کو اپنی تعلیمات کا محور قرار دیا ہے اور اسے خودی کا نام دیا ہے۔ خودی یعنی انسان کو اپنی حقیقت، اپنی اصالت اور بنیاد کو تلاش کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گمشدہ انسان کی علامات کیا ہیں۔ انسان کے اندر 2 شخصیتیں ہیں، ایک اس کی حقیقی شخصیت اور ایک جھوٹی اور کاذب شخصیت۔ جو خود کو گم کر بیٹھتے ہیں ان کے اندر جھوٹی شخصیت، جھوٹی انا اور جھوٹی خودی پیدا ہو جاتی ہے، جو صبح شام اپنا اظہار وجود کرتی ہے، میں صبح شام کرتی ہے۔ ایسا شخص خود شناس اور خودیاب نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا شخص اپنا تذکرہ زیادہ کرتا ہے، دعوے دار بہت ہوتا ہے، لیکن جس سے اپنی حقیقت معلوم ہو جائے اس کی زبان کچھ اور ہوتی ہے۔ جس طرح باہر سڑک پر ایک بچہ گم ہو جاتا ہے، اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں کہ وہ سہما ہوا ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اس کے حواس ٹھکانے نہیں ہوتے، اچانک گاڑی یا موٹر سائیکل کے نیچے آنے کے قریب ہوتا ہے کہ اگر وہ بریک نہ لگائے تو یہ نیچے آ جائے۔ کبھی جاتے جاتے کسی بندے سے ٹکرا جاتا ہے، کبھی کسی کھمبے سے ٹکرا جاتا ہے، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں مگر اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ خوف و ہراس اس کے دل میں بیٹھا ہوتا ہے، جس راہ پر جانا ہے اس کے الٹ جا رہا ہوتا ہے۔ یہ علامتیں گمشدہ انسان کی ہیں۔ کاذب اور جھوٹی خودی کی چند علامات۔ نمبر 1، گمشدہ افراد کی پہلی علامت یہ ہے کہ ان کے اندر انانیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انانیت یعنی ہر بات میں میں، میرا، مجھے جملے بہت زیادہ تکرار ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ ان کے اندر خود پسندی ہوتی ہے، دوسروں کے کام ان کو اچھے نہیں لگتے، اگرچہ بڑے بڑے کام ہوں، جبکہ اپنے ناقص کام کو بھی بہت اچھا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ نمایاں کرتے ہیں کہ میں دوسروں کے سامنے زیادہ جلوہ گر ہوں، سب میری طرف توجہ کریں، سب کی نگاہیں میری طرف ہوں، لوگ مجھے دیکھیں، میری تعریف کریں اور مجھے سراہیں۔ تیسری علامت یہ ہے کہ جن کے اندر جھوٹی شخصیت ہوتی ہے وہ خود غرض ہوتا ہے، یعنی صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے، کسی اور کے فائدے یا مفاد کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4، ایسا شخص جھوٹی شخصیت بناتا ہے۔ نمبر 5، ایسا شخص خواہشات کا زیادہ پیروکار ہوتا ہے۔ نمبر 6، ایک علامت گمشدہ انسان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ مغرور ہوتے ہیں۔ نمبر 7، ایسے شخص کی جھوٹی اور کاذب معیارات بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ غیر مفید تعلقات یعنی ایسی دوستیاں، ایسے تعلقات جن کا نہ اسے زندگی میں فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت میں۔ نمبر 8، ایسا شخص ظاہری کر و فر میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی ظاہراً اپنے آپ کو بنا کے رکھتا ہے، کاذب چیزوں مثلا لباس، پوشاک اور زیورات کے ذریعے بیرونی آسائش کرتا ہے۔ نمبر 9، ایسا شخص ہمیشہ لوگوں کو اپنے سے راضی رکھنے کی فکر میں رہتا ہے کہ لوگ مجھ سے راضی رہیں، کوئی مجھ سے ناراض اور خفا نہ ہو۔ 10ویں علامت، ایسا شخص نسب کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بڑا پیش کرتا ہے، علمی ڈگری یا کوئی ایسی سند کی مدد سے اپنی شخصیت پیش کرتا ہے۔ کئی لوگ اپنی ڈگریاں بڑی بڑی فریم کروا کے اپنے مہمان خانوں میں رکھتے ہیں تاکہ لوگ آ کر دیکھیں کہ اس کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں۔ نمبر 11، ایسا شخص جائیداد اور پراپرٹی کے ذریعے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے۔
نمبر 12، گمشدہ شخص کی ایک اور علامت یہ ہے کہ وہ گوناگوں القابات کے پیچھے اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے۔ اب ہیڈنگ ہے گمشدہ انسان قرآن و حدیث کی نگاہ میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 19، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت بنو جو خدا کو بھول گئے اور خدا کو بھولنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو بھول گئے۔ خود فراموش ہو جاؤ گے اگر خدا فراموش ہوئے، اگر خود شناس ہوئے، یعنی خود فراموش ہو جاؤ گے اگر خدا کو فراموش کیا، اگر خود شناس ہوئے تو خدا شناس بن جاؤ گے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اللہ کو بھی پہچان لیا۔ حدیث میں ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ آیت میں ہے کہ اللہ کو فراموش مت کرو ورنہ خود کو بھول جاؤ گے، اور حدیث میں ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ یعنی تعلق ہے خدا کو پہچاننے کا اپنے پہچاننے کے ساتھ، اور تعلق ہے اللہ کو بھولنے کا خود کو بھولنے کے ساتھ۔ جو خدا کو بھولا ہوا ہے وہ خود کو بھی بھولا ہوا ہے۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے اللہ کو بھی پہچان لیا۔ نامعلوم جزیرے کے گمشدہ مسافر۔ جس طرح فلم اور کارٹون میں ایک مضمون تکرار ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا بحری جہاز یا سمندری کشتی کا طوفانوں کی وجہ سے راستہ گم ہو جاتا ہے اور وہ ایک نامعلوم جزیرے میں پہنچ جاتی ہے، اور پورا کارواں کشتی سمیت کسی نامعلوم جزیرے میں اترتا ہے۔ انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ جزیرہ کہاں ہے، اور اس جزیرے کے اندر یہ سب افراد گمشدہ ہیں۔ یہ کہانی آپ نے دیکھی یا سنی ہوگی۔ ہم بھی ایک ایسے جزیرے میں ہیں جس میں سب گمشدہ ہیں۔ ہمیں ایک کشتی میں سوار کر کے ایک ایسے جزیرے پر اتار دیا گیا ہے جس کا کسی کو معلوم نہیں کہ کیا ہے اور کہاں ہے۔ ہماری زندگی کا ماڈل وہی نامعلوم جزیرہ ہے، اور اس تعلیمی نظام کی کشتی نے، اس کلچر نے، آبائی طریقہ کار نے ہمیں اس کشتی میں بٹھا کر زندگی کے طوفانوں میں نامعلوم جزیرے پر آ کر اتار دیا ہے، اور اب ہم سب گمشدہ ہیں۔ اب اس جزیرے میں رہنے والوں کو کچھ معلوم نہیں کہ ہم کہاں ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، ہمارا کیا بنے گا۔ کہانی اس طرح سے ہے کہ وہ افراد جب اس نامعلوم جزیرے میں جا کر اترتے ہیں تو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہمارا وطن کون سا ہے، ہمارا گھر کہاں ہے۔ یہ افراد کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو ڈھونڈتے ہیں یا مینڈک اور چوہے ڈھونڈ کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چیز ملے جس سے پیٹ بھرے۔ گمشدہ جزیرے میں گمشدہ مخلوق کی علامت یہ ہے کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کہاں سے ہیں، ہم کہاں ہیں، کہاں جانا ہے اور ہماری نجات کیسے ہوگی۔ فقط پیٹ بھرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ صرف پیٹ بھر جائے، چاہے کسی بھی حلال یا حرام سے بھریں۔ اس وقت اس نسل کو ایسے نامعلوم جزیرے میں اس کلچر نے اور اس مغربی تہذیب نے پہنچا دیا ہے جہاں انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ فریاد اقبال۔ علامہ اقبال نے اسی المیہ کی طرف اشارہ کیا کہ میری قوم اور میری قوم کے جوان اور میری قوم کی نسل گمشدہ جزیرے میں ہے۔ اقبال کو خدا نے رہنما بنا کر اور خضر امت بنا کر بھیجا۔ اس نامعلوم جزیرے سے گمشدہ امت کو نکالو اور انہیں اپنا مقام، اپنی شخصیت اور اپنی حقیقت بتاؤ۔ اور وہ خضر راہ آیا اس سرزمین پر آ کر فریادیں کرتا رہا کہ اے گمشدہ لوگو، اے وہ لوگو جو ضلالت کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہاری نجات کا واحد راستہ تمہاری خودی کی تلاش ہے۔ ہمیں اس المیہ کو سمجھنا ہے۔ اس گمشدہ جزیرے میں گمشدہ قوم کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ ہمیں ضلالت میں ڈوبی ہوئی قوم کے ساتھ حرکت نہیں کرنا ہے۔ ہمیں بھیڑ چال نہیں چلنا ہے۔ آج کی امت بھیڑ چال کا شکار۔ انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی بھیڑ چال ہے، یعنی نہ سوچتے ہوئے، نہ سمجھتے ہوئے، نہ آگاہانہ طور پر کچھ لوگوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑنا۔ ان لوگوں کے پیچھے جنہیں خود نہیں معلوم کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں مغربی تہذیب کا طوفان، مغربی تعلیم کا طوفان، خواہشات کا طوفان، میڈیا کا طوفان، کلچر کا طوفان، جہالت کا طوفان زندگی کے اندر آیا ہے، اور اس طوفان نے ہماری کشتی نامعلوم جزیرے کے اندر دھکیل دی ہے جس کے چاروں طرف غرق کر دینے والا پانی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ کیا اس وقت پاکستان میں کسی کو پتا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا، کیا ہونے والا ہے؟ یہ مملکت و قوم اور اس کے اندر رہنے والے شیعہ کا کیا بنے گا؟ اس نامعلوم جزیرے میں گمشدہ لوگوں کی طرح کبھی ادھر دوڑتے ہیں تو کبھی ادھر دوڑتے ہیں۔
جس طرح قرآن نے مثال دی ہے کہ آسمانی بجلی چمکتی ہے تو دوڑتے ہیں کہ بس نورانیت آ گئی، اب راستہ کھل گیا، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ الیکشن سے جو امیدیں باندھ لی یہ گمشدہ قوم کی علامت ہے۔ کرپٹ سیاست دانوں سے جو امیدیں باندھ لیں یہ گمشدہ قوم کی علامت ہے۔ آسمانی بجلیوں سے جو امیدیں باندھ لیں یہ گمشدہ قوم کی علامت ہے۔ رہبر امت کی نجات کا ضامن اللہ نے گمشدہ لوگوں کو گمشدگی سے نکالنے کے لیے فرمایا۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عرب قوم گمشدہ تھی، اس کے اندر خدا نے رہبر بھیجا، وہ رہبر نسخہ نجات لے کر آیا اور اس نے اپنی ملت کو وہ نسخہ نجات دیا اور ضلالت و گمشدگی سے باہر لے کر آیا۔ اب انہیں مقصد بھی معلوم ہے، مقصد تک پہنچنے کا راستہ بھی معلوم ہے، اور اس راستے کو طے کرنے کی تعلیم بھی ان کے پاس موجود ہے۔ یہ لوگ اس گمشدگی سے باہر اور جزیرہ جہالت سے باہر آ گئے، لیکن بار بار طوفان امت اسلامیہ میں آئے اور ان طوفانوں نے پھر اس امت کو دوبارہ اس جزیرے پہ اتار دیا، دوبارہ وہی گمراہی کے جزیرے میں پہنچا دیا، اور اس کی آج کے ترقی یافتہ دور کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے مدد کی کہ وسائل کا ڈھیر لگا دیا اور اس وسائل کے پیچھے انسان چھپ گیا ہے۔ آج ہم خود دیکھیں کہ ایک نوجوان 24 گھنٹوں کے اندر کتنا وقت موبائل پہ صرف کرتا ہے اور کتنا وقت اپنی ذات پہ صرف کرتا ہے۔ یہ گمشدہ انسان کی علامت ہے۔ کمپیوٹر کو کتنا وقت دیتا ہے، اپنے آپ کو کتنا وقت دیتا ہے، بزنس کو کتنا وقت دیتا ہے، اپنے آپ کو کتنا وقت دیتا ہے، ہوس رانی کو کتنا وقت دیتا ہے، اپنے آپ کو کتنا وقت دیتا ہے۔ یہ ضلالت و مبین و آشکارا گمشدگی ہے۔ معصومین وسیلہ نجات یا وسیلہ تکمیل حاجات۔ اس گمشدگی سے باہر آنا ہے اور باہر آنے کے لیے کشتی نجات موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسین علیہ السلام کشتی نجات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میرے اہل بیت علیہ السلام کشتی نجات کا فرمان ہے کہ میرے اہل بیت علیہ السلام کشتی نجات ہیں۔ ہم نے دعائے توسل میں سیکھا ہے کہ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا، ہم نے ائمہ کو کہاں لا کر کھڑا کیا ہے۔ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ ہم معصوم کا نام لیتے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ کو امیر المومنین علیہ السلام کا، جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کا، امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام اور چہاردہ معصومین کا واسطہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کو اپنی خواہشات کے سامنے پیش کرتے ہیں، نہ کہ آپ کے سامنے خواہشات پیش کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ انا قدمنا الی حاجاتہ بین یدے، تو یہ معنی بنتا کہ ہم اپنی خواہشیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کو خواہشات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل گمشدہ قوم تھی، اپنی حیثیت و شخصیت فراموش کیے ہوئی تھی، فرعون کی غلام تھی۔ جب موسیٰ آئے تو ان کو نجات دینے کے لیے کہا کہ میں تمہیں گمراہی اور گمشدگی سے نجات دینے آیا ہوں، اس جزیرہ گمشدگی سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا اس ضلالت کے جزیرے میں ہماری حاجات و خواہشات ہیں، ہم آپ کو وسیلہ تکمیل خواہشات قرار دیتے ہیں۔ موسیٰ آپ ہماری خواہشات پوری کریں۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس گمشدہ جزیرے سے تمہیں باہر نکالنے آیا ہوں، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمیں اس جزیرے میں رہنے دیں۔ اب تو عرصہ ہو گیا ہمارے آباء و اجداد اسی جزیرے پر گزرے ہیں، آپ صرف ہماری حاجتیں پوری کر دیں۔ انبیاء ہمیں گمشدگی سے باہر نکالنے آئے ہیں، اور ہم گمشدگی کے دوران ہی ان سے فقط اپنی حاجات مانگ کر اکتفا کر لیتے ہیں۔ ہماری فقط حاجات پوری کر دیں، ہم آپ کو فقط وسیلہ تکمیل حاجات قرار دیتے ہیں۔ تفریح اور نجات کی کشتی میں فرق۔ دیکھیں، تفریح کی کشتی وہ ہوتی ہے جو جھیلوں میں انسان کو بٹھاتی ہے، پیسے لیتی ہے، چکر لگا کر دوبارہ اسی جگہ پر اتار دیتی ہے۔ ایسی کشتیاں بہت ہیں۔ عالم دین، خطیب یا ذاکر آتے ہیں، آپ سے فیس لیتے ہیں، تھوڑا سے آپ کو مذہب میں گھماتے ہیں، گھما کر دوبارہ وہیں پر اتار کر چلے جاتے ہیں کہ تم اپنے گھر جاؤ۔ کشتی اپنے گھر، یہ تفریح کی کشتی ہے، مگر کچھ نجات کی کشتیاں ہوتی ہیں۔ نجات کی کشتیاں ڈوبتے ہوں کے پیچھے جاتی ہیں، انہیں اپنے پر بٹھا کر ساحل نجات کی طرف لے جاتی ہیں۔ اہل بیت، انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کشتی نجات ہیں۔ یہ ہمیں گمشدگی کے جزیرے سے نکال کر، طوفانوں سے نکال کر نجات کے ساحل تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ گمشدہ جزیرے میں ہماری خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ احساس گمشدگی کا خاتمہ۔
آج ٹیکنالوجی نے گمشدگی کو اور زیادہ کر دیا ہے، اس لیے قوم کی بیداری ضروری ہے۔ پہلے اپنی ذات کو تلاش کریں، پھر اپنی اجتماعی شناخت کریں، امت بن کر اپنی دینی و مکتبی شخصیت تلاش کریں۔ یہ امام خمینی اور علامہ اقبال کا مشترکہ پیغام ہے کہ اپنی شخصیت و خودی کو تلاش کر کے اس گمراہی اور ضلالت کے جزیرے میں خود کو اس دلدل سے نکال دیں، کیونکہ اس خودی کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ فرض کر لیں کہ ایک آدمی گمشدہ ہے اور بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی جو گمشدہ ہے وہ گیٹ پر آ جائے، لیکن وہ گمشدہ خود متوجہ نہیں ہے کہ میں گمشدہ ہوں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گمشدہ نہیں ہوں بلکہ ٹھیک جگہ پر ہوں۔ جتنے اعلان ہو وہ نہیں سنے گا، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ کسی اور کے لیے اعلان ہو رہا ہے، کیونکہ میں تو گمشدہ نہیں ہوں۔ ہماری بھی یہی حالت ہے۔ ہم انبیاء، اولیاء، ائمہ علیہ السلام کے فرامین پر کام نہیں دھرتے، اس لیے کہ ہمارے اندر احساس سے گمشدگی مر گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس گمشدہ جزیرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اسی کام کے لیے پیدا ہوئے تھے جو کر رہے ہیں۔ حرم مکہ سرزمین خود شناسی۔ اللہ نے حج پر لوگوں کو اسی لیے بلایا ہے کہ گمشدہ جزیروں سے نکال کر سرزمین خود شناسی پر آ کر اپنے آپ کو تلاش کریں۔ حرم محرم سے ہے، محرم اور حرم ایک ہی خاندان کے دو لفظ ہیں، یعنی جو حرم کے اندر ہو اس کو محرم کہتے ہیں۔ نامحرم کو حرم کے اندر کس لیے بلایا گیا ہے؟ تاکہ وہ محرم بن جائے۔ جب تک خود فراموش ہے اس وقت تک حرم کے اندر نامحرم ہے۔ اس حرم کے اندر اپنے آپ کو تلاش کریں، اپنی جستجو کریں۔ اگر اس نے اپنے آپ کو پا لیا یہ محرم خدا ہو جائے گا۔ حرم خدا کے اندر محرم خدا بننا ہے، محرم اولیاء دین بننا ہے، محرم انبیاء و ائمہ علیہ السلام بننا ہے۔ ابھی ہم نامحرم ہیں، جیسا کہ ہم اکثر واقعات میں سنتے ہیں کہ اکثر امام بات کر رہے ہوتے تھے، کوئی فرد آتا تھا تو امام گفتگو بدل دیتے تھے۔ لوگ پوچھتے کیوں گفتگو بدل دی؟ فرماتے یہ نامحرم ہے۔ تعجب کرتے یہ تو آپ کا شیعہ ہے، ماننے والا ہے۔ امام فرماتے یہ ہمارا محرم راز نہیں ہے، محرم دین نہیں ہے، محرم امامت نہیں ہے، اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ یہ اجنبی ہمارے حرم میں گھس آیا ہے، ہماری مجلس میں گھس آیا ہے، ہمیں محرم راز خدا بننا ہے۔ اور وہ اس وقت بنیں گے جب ہم اپنی حقیقت کو پالیں گے، جب کاذب شخصیت سے باہر آ جائیں گے۔ اب ہے خود شناس شخصیت کی علامات۔ حقیقی شخصیت کی کچھ علامات ہیں۔ نمبر 1، انکساری، جسے اپنا پتہ مل جائے، اپنی خودی مل جائے، جو محرم خدا بن جائے اور جزیرہ گمشدگی سے باہر آ جائے، اسے اپنا ہدف اور مقصد پتہ چل جائے اور راہ اور راہبر کی زبان اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اس کے اندر پہلی علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے اندر انکساری آ جاتی ہے، غرور و تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ انکساری یعنی تواضع، جھکنا، یعنی مغرور نہ ہونا، امیر غریب کو ایک نظر سے دیکھنا، امیروں کے ساتھ تعلق کو فخر نہ سمجھنا، غریبوں کے ساتھ رابطے کو شرم کے باعث نہ سمجھنا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ پہلے علامت امیر المومنین کے اندر یہ تھی کہ ان کے اندر اتنا انکسار تھا کہ غلاموں کے ساتھ اور فقیروں کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ تعلقات رکھتے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے۔ غرور و تکبر کی کوئی چیز امیر المومنین علیہ السلام میں نہیں تھی۔ آپ کو پہلی دفعہ حکومت سے محروم کیا گیا، اس میں یہی کہا گیا تھا کہ وہ حکومت کے لائق نہیں ہیں، ان کے اندر روب نہیں ہے، یہ غریبوں، فقیروں اور غلاموں کے ساتھ ہنستے ہیں، بیٹھتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں۔ خلیفہ وہ ہے جس کا روب ہونا چاہیے، جو کسی کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ اس وجہ سے امیر المومنین کو کہا گیا کہ یہ خلافت کے لائق نہیں ہے۔ دوسری علامت ہے شرم و حیا۔ خودشناس شخص حیا و شرم کا پیکر ہوتا ہے۔ حیا و شرم وہ جو قوت نفس کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ انسان کے اندر دو قسم کی شرم ہوتی ہے، ایک شرم کمزوری کا نتیجہ ہوتی ہے اور ایک شرم قوت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کمزوری کی شرم جھجک ہے جس کی وجہ سے انسان کچھ سیکھ نہیں سکتا ہے۔ ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہے مگر پوچھنے میں شرم آتی ہے، یہ ضعف و کمزوری ہے۔ اور ایک طرف شرم قوت کا نتیجہ ہے، وہ یہ کہ انسان کی زبان پر غلط بات آ گئی ہو جسے اس نے شرم کی وجہ سے روک لیا ہو۔ قوت چاہیے زبان روکنے کے لیے، طاقت چاہیے آنکھیں بند کرنے کے لیے۔ جب نامحرم سامنے ہو یہ شرم قوت و طاقت کا نتیجہ ہے۔ نمبر 3، ایثار و فداکاری۔ جس انسان کو اپنی حقیقت مل جائے وہ ایثار گر ہو جاتا ہے، یعنی اپنے اوپر دوسروں کو قربان نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کو دوسروں پر قربان کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسری جگہ پہ قبضہ کر لے، دوسروں کا کھانا لے لے، دوسرا کا سامان استعمال کر لے، بلکہ وہ اپنی چیز بھی دوسروں کو دیتا ہے۔ اگر خود بھی پیاسا ہو اور دوسرا بھی پیاسا ہو تو اپنے حصے کا پانی بھی دوسروں کو دے دیتا ہے۔
اگر اس کی جگہ اچھی اور آرام دہ ہے، دوسرے کی آرام دہ نہیں ہے، تو اپنی آرام دہ جگہ دوسرے کو دے دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایثار و فداکاری۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 شوق ارتقاء و تکامل۔ جو گمشدگی سے باہر آ گیا ہو، اس نے اپنی حقیقت پہچان لی، اس کے اندر ارتقاء و تکامل کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ارتقاء یعنی نشو و نما، کمالات حاصل کرنا، فضائل حاصل کرنا۔ جس کے اندر گمشدگی ختم ہو گئی ہو، وہ مقصد کی طرف مسلسل بڑھتا ہے، یعنی کمالات کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ نمبر 5 محب خدا۔ جو جزیرہ گمشدگی سے باہر آ گیا ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں خدا کی محبت شدید ہو جاتی ہے اور وہ عشق حقیقی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ جب محبت خدا کے اس مقام پہ پہنچتا ہے تو اسے خدا کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا ہے۔ نمبر 6 اندرونی آرائش۔ خود شناس شخص اپنی بیرونی آرائش سے زیادہ اندرونی آرائش کرتا ہے۔ وہ قیمتی لباس اور قیمتی جوتے پر توجہ نہیں دیتا، گاڑی اور قیمتی موبائل پر توجہ نہیں دیتا، وہ اپنی اندرونی آرائش کی طرف توجہ دیتا ہے۔ نمبر 7 صاحبان کمال کی طرف رغبت۔ خودشناس انسان کی صاحبان کمال کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، وہ بیہودہ اور ناکارہ افراد سے دوری عطا کر لیتا ہے اور صاحبان کمال کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ نمبر 8 علم پسندی۔ خودشناس شخص علم پسند بن جاتا ہے، کیونکہ علم روشنی ہے، وہ روشنی کا محب اور عاشق ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ روشنی کا منبع علم ہے۔ نمبر 9 احساس ذمہ داری۔ جو گمشدگی سے باہر آتا ہے، اس کے اندر احساس ذمہ داری بڑھ جاتا ہے، وہ کام چور نہیں ہوتا ہے۔ چور بہت سارے ہیں، روایت یہ ہے کہ وہ جو سامان چراتا ہے سب سے نچلے درجے کا چور ہے، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز چراتا ہے، نماز آداب سے نہیں پڑھتا، نماز کا حق ادا نہیں کرتا، ایسا شخص دینی فرائض ادا نہیں کرتا، اپنی مسئولیت نہیں نبھاتا، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کراتا، یہ خود فراموش ہے۔ قرآن میں ہے کہ جہنم میں ایک طبقہ مستضعفین کا لایا جائے گا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے؟ جواب دیں گے ہمارے بزرگوں نے ہمیں جہنم میں پہنچایا ہے، ہمیں گمراہ کیا ہے۔ پھر یہ کمزور جہنمی لوگوں سے دعا کریں گے، اے خدا ان بزرگوں کو دوسرا عذاب دے، دگنا عذاب دے۔ ایک یہ کہ خود گمراہ ہوئے، دوسرے ہمیں گمراہ کیا۔ جو ماں باپ بچوں کو چوری کی تعلیم دیتے ہیں، ممکن ہے وہ کہتے ہیں دکان سے کچھ نہ چرانا، پڑوسی سے کچھ نہ چرانا، اسکول میں کچھ نہ چرانا، اس میں حرج نہیں ہے۔ دین چرانا، ذمہ داریاں چرانا، فریضہ چرانا، والدین اپنے آپ کو بہت بڑے مربی سمجھتے ہیں، خود دین کے چور ہیں، خود اللہ کے چور ہیں، خود ائمہ کے چور ہیں، بچوں کو بھی چور بنا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے کوئی مسئولیت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی دین کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ دینی مدرسے جن کے اندر چوری کی جاتی ہے کہ انقلاب کا نام نہیں لینا، کربلا کا مکتب نہ سیکھنا، امام خمینی کی راہ نہ دیکھنا، یہ دین کے نام پر چور پال رہے ہیں، چوری کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے چوروں کی بستی میں چوروں کی عزت ہوتی ہے، چھوٹے چور بڑے چوروں کی عزت کرتے ہیں، لیکن ایک دن سب کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہاں پر ہم خوش ہیں کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، توسل کرتے ہیں، لیکن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہمیں چوروں کے کٹہرے پر کھڑا کیا جائے گا اور خدا کہے گا تم دعائیں کرتے تھے، توسل کرتے تھے، لیکن ذمہ داریاں دوش پہ نہیں لیتے تھے۔ ایسے چور مخلوق، ایسی چور قوم، ایسی چور نسل کیسے معمار وطن، کیسے معمار قوم، کیسے معمار دین بن سکتی ہے؟ شہداء کی عظمت خدا نے اسی لیے بیان کی ہے کہ جب کامچور میدان چھوڑ جاتے ہیں، شہید تنہا آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد راہ خدا میں جان دیتا ہے۔ اسی لیے خدا نے اس کو عظمت دی کہ شہید جو ہے وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ امام حسین کے ساتھ جو نہیں آئے تھے وہ دین کے چور تھے، انہوں نے دین چرائی، ذمہ داری چرائی، اور وہ اور شہدائے کربلا تھے جنہوں نے حق ادا کیا۔ نمبر 10 مثبت اور منفی نکات سے آگاہی۔ خودشناس شخص کی ایک اور علامت یہ ہے کہ انہیں اپنی شخصیت کے منفی اور مثبت نکات معلوم ہوتے ہیں کہ میرا کمزور نقطہ کیا ہے اور میرا نقطہ قوت کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ ہمیں اپنی شناخت اور پہچان کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ضلالت کے اس ظلمانی جزیرے سے باہر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند تعالیٰ ہمیں اتنی نور و بصیرت عطا فرمائے کہ ہم اس جزیرہ ظلمت و جزیرہ ضلالت و جزیرہ گمراہی سے باہر آ کر جزیرہ ہدایت و سرزمین نورانی ہدایت پر قدم رکھ سکیں، اور خداوند تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنی مسئولیتیں، اپنی ذمہ داریاں، اپنی فرائض اٹھانے اور ان کو عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔